یہ جو بلا ہے نا، اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی۔ میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اپنے ڈرامہ دیکھ رہی، بچہ اپنا دیکھ رہا، بچے اپنی دیکھ رہے، ابا آپ دیکھ رہا، ایک چھت کے نیچے گم، 6 بر اعظم 6 انچ کی سکرین میں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو کے ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر لیا اور رشتوں کو یوں کر دی۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تو کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھے، سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے۔ ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوندھ کے دیتے، اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتی اور پھر رکھ دیتی، تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچ ہوتا تھا وہاں سے نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے۔ میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزارے۔ پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے، چھوٹے گلاس نہیں، چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی، اب تو اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا۔ میرے بچپن میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا، اور ڈیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے، کچی سڑکیں ہوتی تھیں، مہمان کو ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں، راہگیر مسافر ہوتے تھے، ہر مہمان کو دودھ پلایا جاتا تھا رات کو، کیونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا تھا، تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے۔ تو ایک مہمان ہے ہمارے دادے کا زمانے کا، چچا لال، اور گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں، تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لیے نا آگے بڑھا، تم نے گلاس دے کر کے لگا، پتر میں نہیں پیندا، سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھ رہے ہو نا، پتر میں نہیں پیندا۔ اسے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہ دو تو ود پیواں دے بے غیرت بناتے، دو نال میرا گزارا کو نہیں، لے جا۔ تو پخل کا زمانہ آ گیا، چھوٹی چھوٹی گلاسیں آ گئی، تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو ہم عائشہ رضی اللہ پانی پی رہے ہیں، رکھ دیا، پھر نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ صرف تعلیم، جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور پھر پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تو چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، اوروں سے چر گئے، شوروں سے کٹ گئے، بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہو۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار۔ تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے؟ یہ صرف سکھا، ایک حدیث سنا دے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھائے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے سکھا۔ ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ، وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کے نظروں سے غائب ہو گئے، ٹھیک، تو اب کون رہ گئے؟ ام عائشہ اور میرے نبی۔ تو ام عائشہ نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، تو لگائیں، لو پر مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیڑ، یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ، اور مولانا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ عائشہ دوڑ لگائیں، حجی لگائیں، تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ، وہ سارے آگے جا کے اچھل ہو گئے، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہیں لگائیں، کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی، ابدن کا لفظ مجھے یاد ہے کہ میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتل کا، تو میں برابر ہوٹ، اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے۔ جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا، دوہار غائب، فرمایا میرا دوہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہاتھ ڈھونڈو، تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی، تو پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی، طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے کہا بھائی عائشہ کا ہاتھ ڈھونڈو، سب ڈھونڈنے میں لگ گئے،
شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور پھار نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی، اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتری۔ لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا؟ ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ اب آپ تو باپ تھے، تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہی ہو، اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری، تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی بخش نہ جائیں، تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے، اور میرے والد مرحوم جو سن وہ گالیاں بہت نکالتے تھے، رنٹی بشر کا پنجاب کے ذمہ دار گیا تھا، جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے، تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر جوانی کی عادت بڑھاپے میں تو جا نہیں سکتی تھی، تو پھر ایسا ایسا گالیاں نکال اپنا پوٹا پورا کر لیتے تھے۔ تو اب اگر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں کہ کہیں بھائی اللہ کا نبی بٹھایا کرتے رہو، انگلی مارتے رہے، تو اللہ نے آیات تیمم اتار، اس موقع پر تیمم کی آیا پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے۔ بلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے، لگا نہیں فتیمموا، چلو تیمم کرو۔ اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں۔ اللہ نے تیمم کیا ہے تو اتار، میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار کو چھوڑیں، پھر میرے نبی چلے، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا، وہ سارا باہر ڈھونڈتے رہے، ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں، مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں، کہ ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں، ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں، ان کی اولاد ان کو دعا دے۔ وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے، تھانے دار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے۔ وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے، وہ تھانے دار ہے۔ خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو، باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو۔ اپنے مصنوعی روب جمانا کہ استاد کی حیبت ہونی چاہیے، ارے حیبت محبت ہونی چاہیے، محبت سے علم منتقل ہوتا ہے، حیبت سے نہیں ہوتا۔ محبت سے جا کر فریکوینسی ملتی ہے، کال ملتی ہے، اور پھر جذبات منتقل ہوتے، تمہیں حیبت بٹھانے کے چکر ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے، میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کا کی شہادت سفر میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے، ربیع الثانی میں ہوتی، جمادی الاولیٰ میں ہوتی، جمادی الثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالقعدہ میں ہوتی، ذوالحج میں، محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال، ہر آنے والا سال ہم تو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے، اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں، وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اسے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ محرم اما ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں۔ دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے، اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اور اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا،
میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں۔ میرا نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، شیس علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے زیادہ قیمتی۔ وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں؟ امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ کہ جی بتاؤ۔ کہ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہستی اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے تھے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے ساری معاف کرے، اللہ ان کے ساری معاف کرے۔ ارے کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آزر، اگرچہ نسب نامے میں آزر ہی آتا ہے، لیکن آزر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں، چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں، باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد سب باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچوں کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ابا کے رب کی عبادت کریں گے، کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والے۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، 7ویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا۔ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، یا دین فطرت ہے یا کوئی یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہے۔ آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گیا۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور کوئی ہے مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے 8-10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی۔ تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے۔ تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آزر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن نہیں پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے۔ ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ۔ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے، وہاں تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہ وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی،
مجھے کوئی حاجت. دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش ہے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. آپ بازار میں جا رہے ہیں, ایک عورت نے آپ کو دیکھا, کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے, 100 اونٹ, تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں, ایک رات میرے ساتھ گزار لے, ایک رات. نور نبوت دیکھا تھا. نہیں نہیں نہیں, میں عزت دار آدمی ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا. بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا. چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی, وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا. وہ بازار میں ملی خاتون, انہوں نے فرمایا شادی کر لے. تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا, میں عزت دار خاتون ہوں, تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا, وہ آمنہ لے کے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یثربی بن يحزن بن يلحم بن إروى بن عيد بن زيشان بن يسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوب بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن طارق بن ناهور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيزن وبن آدم علیہ السلام. یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے. ایسا ہی دن ہوگا, جاب پہ جانا ہے, جاب پہ جانا ہے. اگر بریڈ فوڈ آباد ہوگا, مجھے دیر ہو رہی, جاب پہ جانا ہے, جاب پہ جانا ہے, جاب پہ جانا ہے. ہے ہمارے بچے کو تیار کریں, جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے, اسکول بھیجنا ہے. یہ ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. کوئی حل لے کے جا رہا ہے, کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے, اور کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے, کوئی جھاڑو دے رہا ہے, کوئی روٹی پکا رہی ہے, کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے, کوئی دہی کو بلو کے اس میں سے مکھن نکال رہی ہے, کوئی لسی بنا رہی ہے, اور کوئی اپنے جانور کو چارہ ڈال رہا ہے, کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے, کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے. کہیں دو لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فوڈ کی طرف کے, روز آتے ہیں, آج ہی کچھ کھانے کو ملے گا. سورج بھی نکلا ہے, اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. چاند بھی ڈوبا ہے, اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں, انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے. آسمان اسی طرح بہت بڑی شکل سے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے. ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے. زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینوں کون ہلا سکتا ہے. دریا صحرا بکھرے ہوئے دریا, گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہی ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے. ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, ایک خوفناک آواز آئے گی. دکاندار کو دکان پھول جائے گی, بادشاہ کو تخت پھول جائے گا, ماؤں کو اولاد پھول جائے گی, بیوی کو خامند کو بیوی پھول جائیں گے. مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے, یوں. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ابھی دودھ پلا رہی, ابھی لوریاں دے رہی, جو وہ دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر, میں بچاں. لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے. ایک خوفناک آواز. سورج پھٹتا جا رہا ہے, تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں, چاند بکھرتا جا رہا ہے, زمین میں دراڑیں پڑ رہی, پہاڑ روئی بن رہے ہیں, سمندروں میں آگ لگ رہی. دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے. پر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا. آج نہ رونے والا ہے, نہ دفنانے والا ہے, نہ کفنانے والا ہے. مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں, نہ کوئی رونے والا, نہ کوئی کفنانے والا, نہ کوئی دفنانے والا. آج جن بھی مرے, انسان بھی مرے, بچے بھی مرے, بوڑھے بھی مرے, جوان بھی مرے, شاہ بھی مرے, گدھا بھی مرے, حسن والے بھی, بدصورت بھی. یہ لاشیں پڑی ہیں, کوئی قبر نہیں, کوئی قبرستان نہیں, کوئی قبر کھودنے والا نہیں, کوئی پرسہ دینے والا نہیں, کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. پھر پہلے آسمان پہ موت, پھر دوسرے کو مارا, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا, زیر و زبر کر دیا. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے. تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں, اور یہ میکائیل, اسرافیل, جبرائیل باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جبریل اور میکائیل مر جائیں. تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے. تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, خاموش, میرے عرش پہ نیچے موت ہی موت ہے. پھر اللہ کہے گا کون باقی, کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے, اسرافیل اور میں. اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں, بھرم اگ گئے.
پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہ اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا. اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ دیا، ٹنگا کم بھی جانے در 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 در. اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی بس. تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی. ہوئے ہوئے جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تکبر کبھی نہ کرنا، بیڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے کا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ. بھائیو یہ اس دنیا کا انجام ہے. یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو، قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو. دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی. اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے. ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں. یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے. یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تھے، اماں دی قبر کتھے. لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. ففروا الی اللہ. اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو. کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت گنوں گا. سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ارے بھائیو، زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ. پھر کچھ کھویا کچھ پایا، یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں. اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی، ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح، لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ میں لگ گیا. کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا یا زکریا، اے زکریا. 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں. 9 ان میں سے ایک سے آدم. یا آدم، نوح، یا نوح اہبط بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرقیہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم. 8 پہلے
اور نام اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگل و تھڑ الگ کر دیا گیا، لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے۔ ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی۔ کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے، اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے۔ کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا، سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہوگی۔ ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حضرت علی کو بہادر جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا۔ آپ نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہیں پھر کہا حرب۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اوہو، حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ۔ حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا۔ عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے، گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے، اور 2 جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں اٹھا، یہاں اٹھانا بھی کوئی معقول نظر آتا، بھی دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہو۔ میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا ہو، کندھوں پہ بٹھا کے باہر نکلے۔ ایک بدو پریشان ہو گئی، جو انہوں تو کبھی دیکھا ہی نہیں، یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ ہم نے کہا میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا۔